ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، سینوں میں جل اٹھا ہے، سینوں میں جل. جن کی شخصیت قابل قدر ہے، جن کا طرز تکلم قابل رشک ہے، جن کے نشیب و فراز قابل فہم ہیں، جن کے افہام و تفہیم قابل ستائش ہیں، ان سے میری مراد حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب دانش، آپ جامعہ دارالقرآن الکریم کویت کے لیکچرر ہیں، اور اس کم عمری میں ماشاءاللہ انہوں نے میدان خطابت کے اندر ایک اونچا مقام حاصل کر لیا ہے کم عمری کے اندر. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے غالباً پہلی مرتبہ آپ کے اس بہار اور اس اسٹیٹ اور اس شہر میں یہ تشریف لائے ہیں. میں قلب کی گہرائی سے اور دل کی پنہائی سے ان کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ سامعین کو اپنی دل گداز باتوں سے محدود فرمائیں. اس شعر کے ساتھ میں محسوس کو دعوت دے رہا ہوں. تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہے، تیری آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہے، یہ بزم یہ محفل گلے گلزار لگے ہے. حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب دانش، مدرس جامعہ دارالقرآن الکریم کویت. ہونا چاہیے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ پوری رات لوگ جلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، علماء کے خطاب سنتے رہتے ہیں اور علماء کرام خطاب کرتے رہتے ہیں، لیکن سامعین حضرات نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف جانے کے بجائے اپنی آرام گاہوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. بڑے بزرگ جو یہ بات کہتے ہیں وہ بڑی جامع لگتی ہے. بہرکیف آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز فجر کا اہتمام کیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رات بھر اجلاس میں بھی شامل رہیں اور نماز فجر بھی ہم سے جاتی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میں بمبے میں تھا، اس کے بعد ناگپور، کلکتہ اور ویسٹ بنگال کے اجلاس کرتے ہوئے مجھ کو اٹاوا جانا تھا. میرے ساتھ حضرت مولانا حافظ عبدالحنان صاحب محمدی بھی تھے، پرسوں اسی پٹنہ سے نکل کر گئے ہیں. لیکن دانا پور کی تنظیم جو اجلاس کرا رہی ہے بار بار فون کرتی رہی، انکار کرتا رہا، لیکن میرا انکار چل نہ سکا. اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ مجھ کو یہاں پر پہنچانے والا ہے، آپ سب لوگوں سے ملاقات کرانے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سبوں کو بغور علماء کی خطاب سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدر جلسہ حضرت مولانا شیخ خورشید عالم صاحب مدنی، میرے قریبی دوست قاری فہد الاسلام صاحب سلفی، علاوہ ازیں مولانا محمد اسلم صاحب و دیگر علماء اکرام، داناپور میں بروقت موجود سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا اور دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی بوند بھر زندگی کے اندر مذہب اسلام اور اسلامی تعلیمات، اسلامی ماحول عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں توحید عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں شرک، بدعت، خرافات، رسومات، حلال اور حرام، کھٹے اور میٹھے کے اندر تمیز کرنے کے لیے عقل عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کے انعامات اتنے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا انسان اللہ کے انعامات کو شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن عظیم کے اندر خود اللہ رب العزت نے فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم انعامات خداوندی کو گرفت میں لانا چاہو، اگر کاپی اور قلم لے کر انسان اپنی ساری زندگی کے لیے بیٹھ جائے، وقف کر دے اپنے آپ کو اس کام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو شمار کیا جائے گا، تو معاف کیجئے گا زندگی انسان کی اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کو کوئی بھی انسان گرفت میں نہیں لا سکتا۔ یہی کہتا ہوں اور کہنا بھی چاہیے کہ تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ کی مختصر سی حمد کے بعد درود و سلام نازل ہوں امت کے خیر خواہ احمد مجتبی والی بطحا سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اس دار فانی میں تشریف لائے۔ کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانا ہے، کسی کو بھی اس بات کی اطلاع نہیں تھی، کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ 40 سال کی عمر میں ان کو قرآن دیا جائے گا، نزول ان پر شروع ہو جائے گا۔ کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ نشانیاں گرچہ نمایاں ہوتی گئیں، لوگ گرچہ آپ کو سمجھتے گئے، جو آپ بڑے ہوتے گئے آپ کے بارے میں گمان کیا جانے لگا، اور بڑے ہو گئے تو یقین کیا جانے لگا کہ یہ وہی ہیں جن کا قرآنی کتب کے اندر تذکرہ ہے۔ لیکن واضح انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا والوں کے سامنے آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پر نبوت اور رسالت کے تاج کو رکھ دیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جس وقت نبوت کو پا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس وقت
ذمہ داری کو حاصل کر لیے، اس کے بعد میں ایام زندگی کا طرز تبدیل ہو گیا، اور جس وقت کوئی ذمہ داری کسی کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، کسی کو کوئی کام سونپ دیا جاتا ہے، اگر وہ کام دیانتداری کے ساتھ کوئی قبول کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کے لیے نبوت کو پا لینے کے بعد میں حوالے کر دیے، اور اس بات کا عزم کر لیے کہ اللہ نے مجھ کو نبی اور رسول منتخب کیا ہے، اب مجھ کو ساری زندگی اللہ کے احکامات لوگوں کے پاس پہنچانا ہے۔ چنانچہ میرے پیارے دوستو، میرے عزیز ساتھیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کو پا لیے، اعلان کرنا آپ نے شروع کر دیا، اے مکے کے رہنے والوں، اے سارے کے سارے لوگوں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ میرے دوستو، آپ کا یہ پہلا پیغام تھا، آپ کی یہ سب سے پہلی دعوت تھی کہ جس دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اپنی زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، جس نے خدا کی وحدانیت کو اپنی زبان سے کہہ دیا تو وہ فلاح پا جائے گا، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو شروع کر دیا، دعوت کے میدان میں آپ نے اپنے دونوں قدموں کو رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آزمائشوں کے معاملات شروع ہو گئے۔ آپ راستے کے اندر نکلتے تو آپ کے اوپر پتھروں کو مارا جاتا، آپ جس وقت گزرتے آپ کے اوپر لکڑیوں کے ٹکڑوں کو پھینکا جاتا، مکہ کی گلیوں سے جس وقت آپ گزرتے اس وقت آپ کے اوپر کوڑوں کو پھینکا جاتا، جس وقت آپ گزرتے آپ کے لیے آپ کے پیچھے سے غلط آوازوں کو لگایا جاتا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، بات ساری کی ساری یہ ہے کہ حق کی کتنی بھی مخالفت کی جائے، باطل کتنا بھی سر کے اوپر چڑھ جائے، جیت ہمیشہ حق کی ہوا کرتی ہے، باطل کو ہمیشہ شکست ہوا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر مکہ کے اندر کھڑے ہوئے، اسی دعوت کو لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ سالوں کے بعد دیکھ لیا کہ اسی مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اس مکہ کے اندر آپ کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ گمان نہیں کر سکتے، کتابوں کے اندر جس وقت آپ پڑھیں گے، تاریخ بغداد کے اندر جس وقت آپ پڑھیں گے، تاریخ مکہ کے اندر جس وقت آپ پڑھیں گے، آپ کو پوری طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر باپ اپنی بیٹی سے نفرت کیا کرتا تھا، اس بیٹی کی ولادت کے بعد میں باپ اس کو زندہ زمین کے اندر درگور کرنا گوارا کیا کرتا تھا، اس کو کوئی بھی آر نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ زمانہ تھا کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا، وہ زمانہ تھا میرے عزیز ساتھیوں، وہ وقت تھا کہ بیٹا جاہلیت کی وجہ سے اپنے باپ کو قتل کرنا گوارا کر لیا کرتا تھا، وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، کہ جس زمانے کے اندر لوگوں کی امانتوں کو کھا جایا کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات کے اوپر جنگ و جدال شروع ہو جایا کرتا تھا، تمام کے تمام سالوں تک جنگیں چلا کرتی رہتی تھی، اوس اور خزرج والے لڑتے رہتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، آپ کے سامنے ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس وقت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں کسی ذات کی طرف نہیں بلاتا، دنیا کی کسی مقام کی طرف تم کو نہیں بلاتا، بلکہ تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میرے دوستو، آج کے جلسے کا بھی یہی مقصد ہے۔ دانا پور کے لوگوں نے، چند نوجوانوں نے جو اس جلسے کو منعقد کیا ہے، دنیا کی کسی شخصیت کی طرف بلانے کا مقصد نہیں ہے، ووٹ مانگنے کا مقصد نہیں ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ رب کعبہ کی قسم ہے، جمعیت کے لوگوں نے، انجمن کے لوگوں نے جو آپ سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا ہے، مجھ کو بلایا ہے، دوسرے علماء کو بلایا ہے، صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ علماء کرام کی زبان سے اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو نکلوایا جائے، علماء آئے اور وہ اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو بیان کرے، اور عوام اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے زمرے کے اندر سارے کے سارے مسلمان آ جائیں، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں۔ دیکھتے جاؤ دوستو اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونے لگی، جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے اب دوست بننے لگے، اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ کہا تھا میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے، باطل دب جاتا
ہے, باطل کچل جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد میں میرے عزیز ساتھیوں حق کو غلبہ ہوا کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ روز پہلے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے تقریباً سارے کے سارے اسٹیٹوں کے اندر, تقریباً سارے کے سارے شہروں کے اندر جلوس نکالے گئے تھے. ڈینمارک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی, اس کے بارے میں علماء کرام نے, مسلمانوں کے بچے کے خون کے اندر جوش پیدا ہو گیا تھا کہ ڈینمارک کے اندر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کارٹون کو بنایا گیا, آپ کے سر کے اندر ایک پگڑی کو باندھا گیا, اس پگڑی کے اندر سے بموں کو نکلتا ہوا دکھایا گیا, اور اس بات کو ثابت کیا گیا اسلام ایک دہشت گرد ملک ہے, دہشت گرد مذہب ہے, اور اس کے بانی محمد ہے. محمد اس دنیا کے اندر تلوار کو لے کر کھڑے ہوئے تھے. جو آپ کی بات کو مانتا تھا امن کے اندر رہا کرتا تھا, جو آپ کی بات کو نہیں مانتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. میرے پیارے بھائیوں, ساری کی ساری دنیا کے لوگوں نے مخالفت کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ ڈینمارک کے ان کمینوں کا, ڈینمارک کے ان گستاخوں کا, ان ناپاک لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے, پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا جائے, یا پھر ان کے ہاتھوں کو قلم کر دیا جائے. میرے عزیز ساتھیوں, آپ لوگوں کو ابھی نہیں معلوم ہوگا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگوں نے ایسا کیا. امریکہ کی حکومت خاموش بیٹھی رہی. یہ امریکہ کے لوگ کہ جن کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت ہے, شور کے گوشت کو کھانے کی عادت ہے, جو اسلام کے دشمن ہیں, یقیناً ان لوگوں نے بھی مسلمانوں کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہا. اپنے آپ کو دنیا کے اندر بتاتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں, ٹیررسٹ کو مٹانا چاہتے ہیں. اس بات کا جو امریکہ اعلان کیا کرتا ہے, اسی امریکہ نے سکوت اختیار کیا. ان لوگوں نے اخباروں کے اندر اس کارٹون کو چھاپا, اس کے اوپر انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن آج سے 3 روز پہلے کی بات ہے, جن 4 لوگوں نے اس کارٹون کو بنایا تھا, ان میں سے ایک آدمی کی آنکھوں سے اچانک روشنی چلی گئی ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, وہ ڈینمارک کا رہنے والا, وہ کمینہ گورا کہ جو زناکاری کی ماحول کے اندر, جو ناپاک چیزوں کو کھانے کے اندر, جو محمد رسول اللہ کی دشمنی کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے تھا, مضامین اخباروں کے اندر نکالا کرتا تھا, ٹائمز آف جرمن کے اندر اس کے مقامات نکلا کرتے تھے. 3 روز پہلے کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں, ان میں سے ایک آدمی کی اچانک آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ڈاکٹر بھی تعجب کر رہے ہیں, حکما سارے کے سارے پریشان ہیں, وجہ اس کی تلاش نہیں کر پا رہے ہیں. میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہی ہے, اس نے اسلام کو داغدار بتانا چاہا ہے, اس نے بدنام کرنا چاہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو اخذ کر لیا, اس کی قوت بصارت کو چھین لیا. میرے پیارے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ باطل سر کو اٹھاتا ہے, غرور سر کو اٹھاتا ہے, ناپاکی سر کو اٹھایا کرتی ہے, لیکن فوراً کے فوراً وہ باطل, وہ ناپاک چیز تباہ بھی ہو جایا کرتی ہے. باطل کو کبھی بھی زندگی نہیں دی جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطل کے سر کو, باطل کے قلعے کو کما کرنے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے. چنانچہ آپ کی دعوت دیکھیے, اسلام کے اندر لوگ آتے چلے گئے. آج کے مسلمانوں کے سامنے جس وقت بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, یہ اللہ رب العزت کی آیات ہیں, اس کے اوپر آپ عمل کر لیجئے, آپ اپنی زندگی کے رویے کو بدل دیجئے, اس راستے کے اوپر آ جائیے. ان لوگوں کو سوچنے کا بھی احساس نہیں ہوتا, وہ اپنی زندگی کے رخ کو, ایام زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں. ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا, اور اس زمانے کے اندر, اس دور کے اندر جس وقت کافروں کے سامنے بھی حقیقت آ جاتی تھی, اور جس وقت حقیقت ان کے دل کے اندر اتر جاتی تھی, تو وہ اپنے آپ کو توبۃ النصوحہ کے زمرے کے اندر لے آتے تھے, اپنے آپ کو صحیح بنا لیا کرتے تھے. آپ سب جانتے ہیں آج کے مسلمانوں کی حالات کو, اگر کسی کو شراب پینے کی عادت ہے تو وہ برابر پی رہا ہے, گھر والوں سے چھپ کر بھٹیوں کے اوپر جا کر شراب کو پی رہا ہے, لیکن پی رہا ہے. اگر آج کے زمانے کے اندر کسی کو جوا کھیلنے کی عادت ہے تو وہ برابر جوا کھیل رہا ہے, سٹے کو لگا رہا ہے, غلط کاموں کو کر رہا ہے, لوگ لان تان کر رہے ہیں, علماء کرام اس کو غلط بتا رہے ہیں, تو وہ دوسرے شہر کے اندر جا کر گناہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر شادی بیاہ کے اندر گانے بجانے کے لیے علماء کرام منع کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سناتے ہیں, تو وہ اس سے کسی حد تک بچتا ہے. لیکن جس وقت ایسا کوئی موقع آتا ہے تو وہ بہانہ کرتا ہے, کیا کرے, بچے نہیں مانتے, انہوں نے ڈیگ لگا دی, انہوں نے انتظام کر دیا. میرے پیارے بھائیوں, ذرا
ब्याह के अंदर मुसलमानों की डांस हुआ करते हैं। शादी ब्याह के अलावा तमाम की तमाम खुराफात मुसलमानों के घरों के अंदर मौजूद है। शिर्क भी मौजूद है, बिदात भी मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम घर के अंदर मौजूद नहीं है, दूसरे लोगों के नाम घरों के अंदर मौजूद है। देखो हकीकत जिस वक्त सामने आ जाती है उस वक्त कैसे दायरे इस्लाम के अंदर दुश्मनों का दुश्मन आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन के अंदर लगे हुए हैं, बराबर दावत के काम को कर रहे हैं। गाली देने वाला गाली दे रहा है, आप उसके ऊपर सब्र कर रहे हैं। कूड़ा फेंकने वाला कूड़ा फेंक रहा है, आप उसके ऊपर सब्र कर रहे हैं। आपके ऊपर ताइफ के अंदर पत्थरों को मारने वाला भी मार रहा है, लेकिन आप उसके हक में भी दुआएं कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम के अंदर लगे रहे, लोगों को बताते रहे। हुआ ये उमर फारूक की बेटी, उमर फारूक की बहन ने इस्लाम को कबूल कर लिया, बहनोई ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। दुश्मन है, घर से निकले तलवार को हाथ में लेकर मियान से तलवार को बाहर निकाल दिया और निकले। रास्ते के अंदर पूछने वाले ने पूछा, अय उमर कहाँ का इरादा है, कहाँ तू जा रहा है? उमर ने बताया कि आज मोहम्मद के सर को गले से उतार दूंगा, उसके सर को कलाम कर दूंगा। न मोहम्मद ही रहेगा, न दीन ही रहेगा, न दीन को पहुंचाने वाला ही रहेगा। आज सारा का सारा मामला साफ कर दूंगा। मिलने वाले ने कहा, अय उमर कहाँ की तरफ तू जा रहा है? पहले मुड़ जा, अपनी बहन को भी तू देख ले, अपने बहनोई को भी तू देख ले, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। देखना मेरे प्यारे दोस्तों, आज के मुसलमानों के सामने जब बात आती है वो अपनी रविशों को नहीं छोड़ते हैं। हकीकत जिस वक्त सामने आती है उन हकायक को वो नहीं छोड़ते, बातिल चीजों को नहीं छोड़ते। और इधर उमर को देख लो, बहन और बहनोई के पास आए, देखा हकीकत में वो कुरान की तिलावत कर रही थी। मेरे प्यारे भाइयों, उनको मारा, बहनोई को निकाला, उनको भी मारा, दोनों के दोनों लोगों को लहू लहान कर दिया। मारते मारते उनकी हालत से बेहालत कर दी। मेरे प्यारे भाइयों, और शिर्क और बिदात के करने वालों, रस्म रिवाज के करने वालों, नमाजों के छोड़ने वालों, अज़ाब आखिरत को भूल जाने वालों, कब्र के अज़ाब को भूल जाने वालों, आज हकीकत हमारे सामने आती है, फिर भी उन हक़ाइक़ को हम जानने के बावजूद भी अमली जामा नहीं पहनाते। हजरत उमर घर के अंदर मौजूद है और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के अंदर मौजूद है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दार के अंदर मौजूद है। सहाबाए किराम भी वहां पर मौजूद है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क्या चीज पढ़ रही थी जरा मुझे भी बता दो। सूरह ताहा की वो आयत हजरत उमर को दे दी गई। हजरत उमर ने पढ़ना शुरू किया। ताज्जुब दिल के अंदर नहीं था, दुश्मनी कर रहे थे तो सच समझकर दुश्मनी कर रहे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम झूठी है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जिस वक्त उन्होंने बगौर पढ़ा, पढ़ने के बाद में रिक्कत तारी हो गई, कैफियत अंदर की बदलने लगी। उसी तलवार को हाथ में लिए लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। दरवाजे की झिरी में से जब देखा गया तो बताया कि उमर आए हुए हैं, हाथ में उनके नंगी तलवार है। बहरे कैफ उनको अंदर बुलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, खामोश गर्दन को नीचा करके बैठ गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। एक रिवायत के अंदर आता है कि कमर के अंदर कचौका लगाया। आई उमर किस इरादे से आए हो? हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपना इरादा बता दिया। उसी मौके पर इस्लाम के अंदर उनको दाखिल कर लिया गया। देखा मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ी देर पहले कत्ल करने के लिए निकले थे, जब कुरान सामने आ गया, जब उन्होंने दिल की गहराइयों से जान लिया और मान लिया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये अल्लाह ही का कलाम है, इस्लाम के दायरे के अंदर आ गए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की जिंदगी के अंदर हम और आप जानते हैं, मानते हैं, और इसके बावजूद भी हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। और सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए, फरमाते हैं एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याती अलन्नासी ज़मानुन, लोगों के ऊपर एक जमाना ऐसा आएगा, गौर करो दोस्तों और बुजुर्गों, चेहरे के ऊपर दाढ़ी का होना, सर के ऊपर टोपी का होना, लंबी लंबी तकरीरों का करना,
یا لمبی لمبی تقریروں کا سننا قیامت کے دن کام نہیں آ سکتا. قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو ہمارے تقوی کام آئیں گے, ہمارے صالح اعمال قیامت کے دن کام آئیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان, لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, لوگوں کے پاس اسلام باقی نہیں رہے گا مگر اس کا نام. ولا يبقى من القرآن الا رسمه, لوگوں کے پاس قرآن بھی باقی نہیں رہے گا لیکن صرف رسم باقی رہ جائے گی. حافظ صاحب تراویح کی نماز میں قرآن پڑھیں گے, مولانا صاحب لمبی لمبی تقریریں سنائیں گے, قرآن کی آیتوں کو بھی اس کے اندر پڑھیں گے. سری نمازوں کے اندر بھی, جہری نمازوں کے اندر بھی, گھروں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی لیکن اللہ رسم باقی رہ جائے گی. دیکھو دوستو اور بزرگوں, ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں لیکن اس کا اثر ہماری زندگیوں کے اوپر نہیں آ پاتا. اثر کس طریقے سے آئے, ایک اس آدمی کی مثال دے رہا ہوں جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں تھا, ایک ایسی ہستی کی مثال دے رہا ہوں جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں تھا, رات کی تاریکیوں کے اندر لوگوں کا قتل بھی کر دیا کرتا تھا, لوگوں کو لوٹ لیا کرتا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بیان کیا ہے ان باتوں کو وہ جانا کرتا تھا لیکن جب حقیقت اس کے سامنے آ گئی اس نے فوراً حقیقت کو قبول کر لیا. تاریخ بغداد نام کی ایک کتاب ہے, تاریخ بغداد کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ میں حضرت فضل بن عیاض کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت فضل بن عیاض اس بات کی عادی تھے کہ راتوں کو نکلا کرتے تھے اور نکلنے کے بعد میں چوری کیا کرتے تھے, قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. اگر کوئی آسانی سے اپنے مال کو حوالے کر دیتا تھا اس ڈاکو فضل بن عیاض کے تو اس کی خیر ہو جاتی تھی, ورنہ یہ ڈاکو اور اس کے گروہ کے اندر رہنے والے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, عورتوں کی عزت و ناموس کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیا کرتے تھے. لیکن جس وقت حقیقت سامنے آ گئی حقیقت کو انہوں نے قبول کر لیا. ہوا یہ کہ ایک رات نکلے چوری کرنے کے لیے, ڈاکہ ڈالنے کے لیے, ایک 2 منزلہ مکان کے اوپر, حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب جھنڈا نگری لکھتے ہیں, ایک 2 منزلہ مکان کے اوپر حضرت فضل بن عیاض چڑھ گئے. جب رات کی تاریکی کے اندر اوپر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی ہے لیکن رات کی تاریکی کے اندر کوئی بوڑھا گھر کے اندر تلاوت قرآن کر رہا ہے. اور جب انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, میرے پیارے بھائیوں, اسی دوران آواز ان کے کانوں کے اندر آئی کہ وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سورہ حدید کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے. اس آیت کی تلاوت انہوں نے سنی, اس آیت کے اوپر غور و خوض کیا کہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے, اپنی دھن کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. عربی زبان کے ماہر تھے, عربی زبان ہی کے بولنے والے تھے, معنی اور مطالب کے اوپر غور کر لیا کہ کہنے والا اس بات کو کہہ رہا ہے کہ کیا ابھی تیرے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے ذکر, تیرے دل اللہ کے خوف کی وجہ سے, اس کتاب کی وجہ سے کہ جو اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے لرز جائے, کانپ جائے, تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ کیا ابھی تیرے پاس وہ وقت نہیں آیا. حضرت فضل بن عیاض اسی طریقے سے بغیر چوری کیے نیچے اترے اور کہنے لگے کہ ہاں وہ وقت آ چکا ہے. نیچے آنے کے بعد میں احساس دل کو ہوا کہ میں چوری کرتا ہوں, یہ چوری کرنا بالکل سے غلط بات ہے, کوئی پڑھنے والا بالکل سے صحیح بات پڑھ رہا ہے اور یقیناً یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, نیچے اترنے کے بعد میں توبہ کی, معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور ہمیشہ کے لیے وہ توبہ کر کے اپنے راستے کو تبدیل کر دیے. ایک وقت وہ بھی آیا اللہ کے ولیوں
میں کے اندر ان کا شمار ہوا، ایک بہت بڑے عابد بن گئے۔ غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر کافر تھے، لیکن جب حقیقت ان کے سامنے آ گئی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حقیقت جس وقت ان کے سامنے آ گئی، ڈاکو تھے، توبہ کر لی اور ایک بہت بڑے عابد بن گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان آج کے زمانے کے اندر، آج کے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو بھی سنتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے گھر کے اندر جو چینل لگے ہوئے ہیں، اس کے گھر کے اندر جو سنیما لگا ہوا ہے، وہ سنیما اس کے گھر سے نہیں نکلتا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان اپنے ساتھیوں کو لے کر لائن میں لگتا تھا، سنیما ہال کے لیے ٹکٹ لیتا تھا اور پھر اس کے بعد میں وہ سنیما ہال کے اندر جا کر بیٹھا تھا اور فلم کو دیکھتا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان چھپ کر فلم دیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں تقریباً ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، ڈش لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر دن میں بھی فلمیں آ رہی ہیں، رات کے اندر بھی فلمیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں جہنمی انسان دیکھنا ہو، اگر تم کو جہنم کے اندر جانے والے چہرے دیکھنا ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لو کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر گانے بجانوں کو اپنے زندگی کا ایک شغل بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری کچھ دنوں پہلے ایک عورت سے ملاقات ہوئی۔ 70 سال کی اس عورت کی عمر ہے، 13 سال تک اس عورت نے کویت کے اندر سرکاری محکمے میں ملازمت کی۔ جس وقت اس سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے بڑے حساب سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر وقت جو آپ کے گھر کے اندر میوزک چلتا رہتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس کو سنے۔ جواب دیا اس نے، مسلمان ہے، حج کر چکی ہے، قرآن پڑھی لکھی ہے، اردو داں ہے، امریکن نیشنلٹی ہے، 70 سال عمر ہے۔ اس نے بڑی سخت کے جواب دیا کہ مولانا یہ میوزک روح کی غذا ہے۔ جواب دیا کہ میوزک، یہ آواز، یہ سنگیت روح کی غذا ہے، اس سے تازگی ملتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سمجھانے کی اس کو بار بار کوشش کی۔ وقت وہ آ گیا کہ اس نے توبہ کر لی، اپنی زندگی کے رویے کو بدل دیا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، آپ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اگر آپ نے من مانی کے ساتھ زندگی کو گزارا، یقیناً میرے بھائیوں قیامت کے دن بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، بہت افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، خلیفہ ثانی بھی ہیں، لیکن دیکھیے جب حقیقت سامنے آ گئی تو انہوں نے بات کو مان لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا گا، وفات آپ کی ہو گئی، روح آپ کے جسم مبارک سے نکل گئی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ مکہ المکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر اطراف پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر تو تھی ہی، لیکن حضرت حجرہ عائشہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، وفات ہونے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط غم کے اندر ڈوب گئے، غم کے اندر ایسے مبہوت ہو گئے کہ وہ اعلان کرنے لگے، ہاتھ کے اندر ننگی تلوار کو لے لیا اور اعلان کرنے لگے کہ جس شخص نے بھی اپنی زبان سے کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عمر کی تلوار ہوگی اور اس کا گلا ہوگا، عمر اس کو قتل کر دے گا۔ اعلان کرنے لگے کہ وہ انتقال نہیں کیے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس گئے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ان کا گمان تھا کہ آپ کے اوپر ایک غشی سی طاری ہو گئی ہے،
آپ کا انتقال نہیں ہوا، اعلان کر دیے، تلوار ہاتھ کے اندر لے لیے، لیکن میرے بھائیوں جب حقیقت سامنے آ گئی، بتانے والے نے جب آپ کو بتایا تو آپ نے فوراً مان لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، نکلنے کے بعد میں سامنے آئے، منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے سارے کے سارے لوگوں کے سامنے فرمایا، حضرت عمر بھی وہاں پر موجود تھے، فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن، تم میں سے جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، تم میں سے جو رسول کی عبادت کیا کرتا تھا، تو قد مات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مر چکے ہیں، انتقال آپ کا ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ تم میں سے جو شخص بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں، وہ جاوید ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے فوراً ہی بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی حضرت عمر نے تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الی آخرہ، پوری آیت کی تلاوت کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اس آیت کو ابھی ابھی سن رہا ہوں، میرے سامنے گویا کہ ابھی ابھی اس آیت کو پہلی مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حقیقت جس وقت سامنے آ جائے اس وقت انسان کی، صحیح انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویے کو چھوڑ دے اور جو سچائی اس کے سامنے نکل کر آئی ہے اس کو وہ تسلیم کر لے۔ حضرت عمر نے تسلیم کیا، تلوار لے کر قتل کرنے جا رہے تھے، لیکن جب حقیقت سامنے آئی اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت فضل بن عیاض چوری کرنے کے لیے 2 منزلہ مکان کے اوپر چڑھ چکے تھے، قرآن کی آیت جب ان کے کان کے اندر پڑھی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، جس وقت سورہ حدید کی اس آیت کو انہوں نے سنا، توبۃ النصوحہ کی تحت آ گئے، توبہ کر لی، راستے کو بدل دیا اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے ولیوں کے اندر شمار ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انکار کر دیا کہ جس نے محمد الرسول اللہ کی وفات کے بارے میں کہہ دیا عمر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، لیکن سیدنا عمر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جس وقت سامنے آئے اور انہوں نے حقیقت کو بیان کیا، انہوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دنیا کی زندگی کے اندر ہمارا اور آپ کا حال بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ آج مسلمان اپنے آپس کے جھگڑوں کے اندر مصروف ہے، آج مسلمان اس دنیا کی بوند بھر زندگی کے اندر حسد کرنے کا شکار ہے، چغلی کرنے کا شکار ہے، ایک دوسرے کو ڈیچا دکھانے کا شکار ہے، ایک دوسرے کے عیوب تلاشنے کا شکار ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بھارت کی زمین کے اوپر 25 کروڑ مسلمان رہتا ہے، بھارت کی زمین کے اوپر 25 کروڑ مسلمان رہا کرتا ہے، لیکن ان 25 کروڑ مسلمانوں کو دیکھو، ہندوستان کے اندر یہ چیز موجود ہے، ہندوستان کے اندر یہ چیز موجود ہے، سمجھانے کے اندر بڑی آسانی ہوگی، آپ کو سمجھنے کے اندر بھی بڑی آسانی ہوگی۔ 25 کروڑ مسلمان، سارے کے سارے مسلمانوں کا ایک قرآن، سارے کے سارے مسلمانوں کا ایک رحمان، سارے کے سارے مسلمانوں کا ایک ہی کعبہ، لیکن اس کے باوجود بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر مولویوں نے بڑے بڑے فرقوں کو بنا دیا، بڑی بڑی دیواروں کو مولویوں نے حائل کر دیا کہ تم فلاں فلاں گروہ کے ہو، فلاں گروہ کی، فلاں جماعت کی، فلاں تنظیم کی باتوں کو سننے کے لیے نہ جانا۔ 25 کروڑ مسلمان ہے ہندوستان کی زمین کے اوپر، لیکن لوگوں نے اپنی اپنی پہچان بنا لی۔ کچھ لوگوں نے اپنے سر کے اوپر ہری پگڑی کو رکھا اور اپنی پہچان بنا لی، کچھ لوگوں نے
اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا، کچھ نے اپنا نام نقشبندی رکھا، کچھ نے اپنا نام رضوی اور قادری رکھا، کچھ نے اپنا نام چکالوی رکھا، کچھ نے اپنا نام دیوبندی رکھا، کچھ نے اپنے نام بریلوی رکھا۔ دیوبند بھی ہندوستان یو پی کے اندر سہارنپور کے پاس ہے، اس کی طرف کچھ لوگوں نے نسبت کر لی۔ بریلی ہندوستان یو پی کے اندر ہی ہے، کچھ لوگوں نے بریلی پڑھا دی، کے اندر پہنچا، ہوٹل کے دروازے کے اوپر بھیڑ لگ گئی، اور پھر اس کے بعد میں ہوٹل کے دروازے کے اوپر جب میں آیا، اندر انٹری نہیں ہونے دی۔ یہ وہ ہوٹل ہے جس وقت میں نگمبو کے ہوٹل کے اندر تھا، اس ہوٹل کے اندر اس تاریخ میں تقریباً 210 امریکی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، جن کی عورتوں کے جسم کے اوپر بلاؤز تھی، ہاف پینٹ تھا، برہنہ تھی۔ وہ برہنہ ہوٹل تھا کہ جس کے کنارے پر سمندر بہ رہا تھا، سمندر کے کنارے بالوں کے اوپر چادر بچھا کر امریکن لڑکیاں، کینیڈین لڑکیاں، فلپائن لڑکیاں شری لنکا کے مردوں سے تیل کی مالش کرا رہی تھی، سر کے اوپر کپڑا رکھ کے، چڈی پہن کر، برہنہ ہو کر مالش کروا رہی تھی۔ یہ وہ شری لنکا ہے، یہ وہ شری لنکا ہے جس کے اندر اوریانیت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ہوٹل کے اندر رکا ہوا تھا، میرے سر کے اوپر ٹوپی تھی، کرتا پاجامہ تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ایک دوسرے موقع پر جب شری لنکا پروگرام کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، اس موقع پر اس مالک نے پوچھا، تم کس ریلیجن سے، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ خدا کی قسم کہنے لگا، مسلمانوں کا نام تو بہت سنا تھا، پر تمہاری طرح مسلمان کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا تم اپنے مذہب کے بارے میں کچھ بتانا چاہو گے؟ جب میں نے اس کو مذہب کے بارے میں بتایا، جب میں نے اس کو توحید بتائی، جب میں نے دنیا کی زندگی کی مثال دی، جب میں نے مرنے کے بعد کے بارے میں قبر کا تھوڑا بتایا، جب میں نے پرمیشور کے سامنے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی بات کہی، رب کعبہ کی قسم ہے وہ بڈھا رونے لگا۔ آج بھی میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہ یہی کہنے لگا، اسلام بہت اچھا مذہب ہے، تمہاری باتوں کے اندر بڑا دم ہے، محمد صاحب کی باتوں کے اندر بڑی جان ہے، بڑی حقیقت ہے۔ ہم پھر کبھی ملیں گے، آپ سے بات کریں گے، کچھ ناموں کو دام دے دو، کچھ اسلامک لٹریچر دے دو جس کو کہ میں منگا سکوں۔ میں نے امریکہ کا ایڈریس دے دیا، کچھ ویب سائٹ اس کو بتا دی۔ میرے پیارے بھائیوں، کافر لوگ، غیر مسلم لوگ جب اسلام کو سنتے ہیں، اس کو غور کرتے ہیں، آج بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے اندر مولویوں کا حال یہ ہے کہ ایک طبقہ ان کو شرک اور بدعت کی طرف بلا رہا ہے، ایک طبقہ ان لوگوں کو خرافات کی طرف بلا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں دوستوں اور بزرگوں، ابھی مولانا عنایت اللہ صاحب غالباً تقریر کر رہے تھے نوری کی تعلق سے، شرک اور بدعت کے تعلق سے، بڑا پیارا موضوع تھا، کتاب و سنت کے دلائل اس کے اندر موجود تھے۔ سب سے بڑا جھگڑا ہے بھارت کے اندر مسلمانوں کا۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کرتے جائیے، سعودیہ کے اندر ایک شہر پڑتا ہے حفرہ باطن، وہاں پر میری تقریر ہوئی، پاکستان کے کچھ بریلوی آ گئے، ہاں ہندوستان کے اندر سمجھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، ہندوستان کے اندر سمجھا جاتا ہے، پاکستان ہمارا مسلم ملک ہے، ہمارا مسلم ملک ہے، یاد رکھیے گا۔ پاکستان کے اندر فیصل آباد، پاکستان کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان، پاکستان کے اندر سیالکوٹ، اسلام آباد، سندھ، پنجاب، یہ جو ایریے پڑتے ہیں، عباس پور کی طرف سے سرحد کا علاقہ، یہ سارے کے سارے لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کو آدھا کافر سمجھتے ہیں۔ اتنا غرور ہے ان کو اپنے پنجابی ہونے پر کہ وہ بھارت کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ جب تمہارے سامنے کوئی کافر نیتا آتا ہے، نمسکار کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، وہ اس بات کو کہتے ہیں تم مکمل مسلمان نہیں ہو۔ جب کوئی بات آتی ہے تو تم کافروں کے لیے دعا کرتے ہو، قرآن تحفے کے اندر دیتے ہو، تم ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہو۔ دلی کے اندر قرآن خوانی ہوئی 30 دن، کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کو اس کے سگے بھائی نے گولی مار دی، ایک نہیں 2 اتاری،
तीसरी भी उतार दी, फिर इसके बाद में समाधि उसकी निकल गई। बहुत गलत हुआ। प्रमोद महाजन साहब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं उसके ऊपर गम करता हूं, अफसोस करता हूं, लेकिन दिल्ली के कब्र पूजने वाले बिदातियों ने उसके लिए कुरान खानी की है। क्या सबूत है कि उसके हक में कुरान खानी को किया जाए और फिर इसके बाद में उसके हक में उन कामों को किया जाए कि जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। आदमी के इस्लाम की खूबी यह है, कोई भी फिरके का ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखा करता हो, मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमान के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी कि आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो ला यानी बातों को छोड़ दे, फजूल बातों को तर्क कर दे। आज मुसलमान फजूल बातों को तर्क करना गवारा नहीं करता। मेरे भाइयों, एक होने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जिस माशरे के अंदर रहते हो वो माशरा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से मुनव्वर होना चाहिए। तुम्हारे चेहरों के ऊपर इस्लामी चीज होना चाहिए, तुम्हारे आमाल, तुम्हारे अतवार इस्लामी होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमानों की औरतें बाजारों के अंदर जब जाती हैं बेपर्दा नजर आती हैं। क्या शरीयत इस बात की इजाजत देती है? गौर कर लीजिएगा। अगर कुरान और हदीस बेपर्दा घूमने का हुक्म देता है तो खूब घुमाइएगा, सुभान दानिश की बात को लग़्व समझिएगा। लेकिन अगर शरीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपकी औरतों को, इस्लामी माँ और बहनों को पर्दे के अंदर रहने का हुक्म देती है, मेरे भाइयों आज ही उनको पर्दे का हुक्म दे दीजिएगा। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की तो वो उन्हीं में से है। और एक जगह यह भी फरमाया कि जिसने किसी कौम की रस्म को लिया, किसी कौम की, किसी मजहब की, किसी गैर की बात को अपने अंदर दाखिल कर लिया, कयामत के दिन उसको उन्हीं के साथ, उन्हीं की सफ में खड़ा किया जाएगा। मेरे भाइयों, किसी भी आलिम से फतवा ले लो कि माथे के ऊपर मुसलमानों की औरतें जो बिंदिया लगाया करती है, क्या कुरान और हदीस के अंदर इसका सबूत मौजूद है, या मुस्लिम माशरे के अंदर ये है, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात, आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपके घराने की औरतें इस चीज को लगाया करती थी। जरा देखो अपनी माओं के चेहरे को, अपनी बहुओं के चेहरे को, माथे के अंदर जो सिंदूर भरा जाता है, जो रंग डाला जाता है, शरीयत के आईने में जरा देखो कि क्या ये चीज मुसलमानों के अंदर खुद से पैदा हुई है या गैरों की तरफ से आई है। मेरे प्यारे भाइयों, गैरों के अंदर ये बात मौजूद थी, यहूदियों के अंदर ये बात मौजूद थी कि वो अल्लाह के अलावा दूसरों की कसम खाया करते थे। और अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी गैर की कसम खाई तो उसने शिर्क किया। देख जाओ मेरे प्यारे भाइयों, माशरे को देख जाओ, पढ़ जाओ अपने माशरे को। तेरे बाप की कसम मैंने ऐसा नहीं कहा, बेटी कह रही है मेरे बच्चे की कसम मैंने ऐसा नहीं कहा। बाप की, माँ की, मासूम बच्चों की, काबे की, मस्जिद की, कुरान की कसमें खाई जाती हैं। लोग समझते हैं कि ओहो इसने कुरान उठा लिया है, कुरान की इसने कसम खा ली है, यकीन कर लेते हैं। काबे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, मुंह से कहने लगा, देख काबे की तरफ हाथ करके कहता हूं मैंने ऐसा काम नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों, क्या ये हकीकत हो सकती है? बिहार कटिहार साइड में एक मरतबा जलसे के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ, चोरी हो गई। वहां पर मुझे 4-6 लड़के जिम्मेदार बुलाकर ले गए, इधर आइए हाजी साहब, इधर आइए मौलवी साहब, मस्जिद के अंदर लेकर गए। कहने लगे ऐसी ऐसी बात हो गई है, फला फला चीज चोरी हो गई है, ये 4 लोगों के ऊपर शक है,
یہ چیز کا مالک تھا. ایک لڑکا فوراً کھڑا ہوا, ہاتھ میں قرآن کو لیا, بولا مولانا صاحب قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے یہ چیز نہیں لی. فٹاک سے دوسرے نے قرآن پکڑا اور کہتا ہے میں قرآن پکڑ کر کہتا ہوں کعبے کی طرف میرا منہ ہے, میں نے وہ چیز نہیں لی. میرے پیارے بھائیوں, چور کو تو بڑی چالاکی کے ساتھ میں نے پکڑ لیا, پتہ نکل گیا, چیز بھی نکل کر سامنے آ گئی. ڈرا دیا میں نے, بتا دیا میں نے کہ یہ انجام ہو جائے گا. ایسی دعا کر کے یہاں سے جاؤں گا کہ جس نے چوری کی ہے پروردگار عالم اس کے پیٹ میں تو ایسا درد دے دے, ایسا اس کو مرض دے دے کہ وہ لوگوں کے سامنے کہتا پھرے کہ میں نے فلاں فلاں چیز چوری کی ہے, قیمتی چیز تھی. ڈر گیا وہ. میں نے بتایا کہ اگر کسی نے وہ چیز لی ہے فلاں فلاں جگہ جا کر چپ چاپ رکھ دے. رکھنے والے نے رکھ بھی دی, چوری چور پکڑ گیا, چیز بھی مل گئی. لیکن میرے پیارے بھائیوں, ان لوگوں نے جو قسم کھائی تھی, قرآن کی قسم کھائی تھی, کعبے کی طرف ہاتھ کیا تھا, وہ مسلمان ہیں لیکن اللہ کی قسم نہیں کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے آج خواجہ غریب نواز کی قسم کو بھی کھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بریلی کے اعلیٰ حضرت کی بھی قسموں کو لوگ کھاتے ہیں. اسی طریقے سے ماں کی, بیٹی کی, باپ کی قسموں کو کھایا جاتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا, اور مسلمان وہی کر رہا ہے. ایک ٹرین کے اندر میں جا رہا تھا, ایک مسلمان خاتون چڑھی, گود کے اندر اس کے بچہ, ماتھے کے اوپر کاجل کی ایک ٹکڑیاں لگی ہوئی تھی, کالا نشان. بات چیت کے دوران میں نے کہا بیٹھ جائیے, میرے پاس وہ بیٹھ گئی. دوران گفتگو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے شوہر نے بتایا نفیس میرا نام ہے. یقین ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے, چونکہ ساڑی پہنے ہوئی تھی. شک ہو رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو, شک ہو رہا تھا, سندور لگا ہوا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو, شک ہو رہا تھا مجھ کو, بندیا لگی ہوئی تھی کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو. جب اس نے نفیس اپنا نام بتایا, میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بچے کے ماتھے کے اوپر یہ کالا نشان کیوں لگا ہوا ہے؟ جواب دیا اس کی عورت نے کہ یہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ کسی کی نظر بد اس کو نہیں لگے گی. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. گلے کے اندر اس کے کالا ڈوڑا پڑا ہوا تھا, اس کالے ڈورے کے اندر چھوٹی چھوٹی 2 تلواریں پڑی ہوئی تھیں. میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے بھاگلپور کے اندر ایک مزار ہے, ریل کی پٹری کے پاس ایک مزار ہے, اس جگہ کا مجھ کو نام بر وقت یاد نہیں, لوکیشن یاد ہے. جواب دیا کہ فلاں فلاں مزار کا یہ دھاگا ہے. اس دھاگے کی وجہ سے بچے کو نظر بد کبھی نہیں لگ سکتی ہے. جو یہ تلوار پڑی ہوئی ہے یہ اس لیے پڑی ہے کہ جب کسی کی ہائے اس بچے کو آئے گی, جب کسی کی ہائے یا نظر اس بچے کے اوپر آئے گی تو اس تلوار کی وجہ سے وہ کٹ جائے گی. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. غیر اللہ کے نام پر مسلمان آج ذبح کر رہا ہے, ہر دن ذبح کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, 27 اپریل 2006 بمبئی کے اندر حاجی علی مزار کے اوپر میں گیا. آنکھ دیکھی بات بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ مولانا سبحان صاحب آپ اس مزار کے اوپر گئے تھے. مولانا عبد الحنان صاحب محمدی بھی ساتھ تھے, دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے. میں نے کہا شرک اور بدعت کا وہ اڈا تو دکھاؤ تاکہ دوسروں کے سامنے پردے کو فاش کر سکوں. آنکھوں سے دیکھا, آنکھوں سے دیکھا, سائڈ سے 2 بکروں کو ذبح کر کے کسی نے ڈال رکھا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ جب مجھ کو اولاد ہو جائے گی, جب مجھ کو اولاد ہو جائے گی, بابا کے نام پر میں ایک نذر دوں گا, 2 قربانیاں پیش کروں گا. میں بکرے لے کر آیا, میں نے یہاں پر قربانی کو پیش کر دیا, میں نے نذر مانی تھی. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, लानल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, लानत है उस आदमी के ऊपर जिसने गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया। और फिर इसके बाद में और देखिए मुसलमानों के माहौल को, हम और आप नहीं सुधारेंगे मेरे प्यारे भाइयों तो कौन सुधारेगा? मुसलमानों के बच्चों को देखिए, गलों के अंदर ताबीज पड़े हुए होते हैं, गलों के अंदर ताबीज पड़े होते हैं, बाजों के अंदर ताबीज पड़े हुए होते हैं। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ताबीज बांधने की, अगर तमीमा लटकाने की, अगर धागा एड़ी के अंदर बांधने की या अंगूठे के अंदर काला डोरा बांधने की इजाजत दी है तो जरूर बांधिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, मुसलमान की शान ये है उस चीज से रुक जाए, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमको कोई चीज दे उसको ले लो, और वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरे रसूल तुमको जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ, उसको छोड़ दो, उससे पीठ मोड़ लो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हामला औरत के लिए विलादत के टाइम पर आसानी के लिए हरी पगड़ी वाले ने अलग ताबीज को बना दिया। उस हरी पगड़ी वाले, उस पीले कपड़े पहनने वाले मौलवी ने, मुल्ला ने, जी भरू पैर और पीठ भरू मुल्ला ने उसके लिए एक ऐसा ताबीज भी बना दिया कि तू पहन ले, जब तू अदालत के अंदर जाएगा, जब तू कटहरे के ऊपर खड़ा होगा, तेरे हक में ये एडवोकेट साहब, जज साहब फैसला करेंगे। ऐसे ऐसे ताबीज बना दिए कि तू इसको बांध ले, अगर तू बांध लेगी तो तुझको 5 लड़कियां हो चुकी हैं, अब तुझको लड़के की ख्वाहिश है, इस ताबीज के जरिए से लड़का ही पैदा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे ऐसे ताबीज बना दिए, मुसलमानों के अकीदों को उन्होंने खराब करके रख दिया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करते जाइए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमे को लटकाया, जिसने तावीज़ को लटकाया, फ़क़द अशरका, उसने शिर्क किया। गौर फरमाए, कलमा पढ़ने वालों के हवाल, कलमा पढ़ने वालों के माशरे के अंदर मौजूद, हत्ता के अहले हदीसों के अंदर मौजूद की इन खुराफात को, इन बिदअत को सोचिए अपने माशरे के बारे में। क्या जन्नत के अंदर दाखिला मिलेगा? शिर्क करने वाला अगर कोई है, नहीं मिल सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, पीरों की इताअत की जाती है, मुजाविरों के पास बैठकर उनके हाथों को सर के ऊपर रखवाया जाता है, मजार के ऊपर चादर चढ़ाई जाती है, उस चादर को उतरवाकर घर के अंदर लाया जाता है, बीमार के ऊपर उस चादर को डाल दिया जाता है कि शिफा मिलेगी। पीरों की इताअत हो रही है, इमामों की इताअत हो रही है। कोई इमाम शाफई के पीछे जा रहा है, कोई अहमद बिन हंबल के पीछे जा रहा है, कोई अबू हनीफा नुमान बिन साबित के पीछे जा रहा है, कोई इमाम मालिक के पीछे जा रहा है, कोई मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पीछे जा रहा है, कोई इस दुनिया के अंदर अहमद रजा के पीछे जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है, ला ताअत फी मासियतिल्लाह इन्नमा ताअतु फिल मारूफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज नहीं है। गौर फरमाएं, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। एक और जगह ये अल्फाज भी मौजूद हैं, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। गौर फरमाओ दोस्तों और बुजुर्गों, फरमाया इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, इताअत तो सिर्फ और सिर्फ मारूफ, भली बातों के अंदर है। क्या ये भली बातें हैं? क्या ये अच्छी बातें हैं? मुसलमानों को बर्बाद करके रख दिया है। 25 करोड़ मुसलमान और उसके अंदर भी मौलवियों ने आपस में इतना बड़ा शगाफ डालकर रख दिया कि एक होने का मोहलत नहीं आने देते। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन लोगों के ताल्लुक से भी याद रखो जिनकी ताज़ीम की जाती है, जिनकी तकरीम की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुवैत के अंदर कुछ बरेलवी लोग भी रहते थे, आज भी रहते हैं।
हरी पगड़ी को बांधते थे। हिंदुस्तान के अंदर तो बंडियाते फिरते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो मुंह उठाकर घूमते फिरते हैं, लेकिन कुवैत के अंदर देखता था। मैंने कहा ये जहर यहां पर भी आ गया, ये हिंदुस्तान का जहर है या पाकिस्तान का? पूछा, मैंने कहा हजरत आप कहाँ रहते हैं? बोले मैनू लाहौर का रहने वाला बंदा सी, मैं लाहौर के अंदर रहने वाला बंदा हूं। अच्छा तुसी लाहौर में रहते हो? मैनू लाहौर का रहने वाला सी। अच्छा हरी पगड़ी बताया उसने, मैं फला फला का मुरीद हूं। अच्छा फला फला से मैंने बैअत की है। मैंने कहा अच्छा। तमाम की तमाम बातें होती रही। कुवैत की 25 मस्जिदों के अंदर वक्फे वक्फे से मेरे दुरूस होते हैं। औकाफ से एक मस्जिद को मैंने लिया है, उस मस्जिद का मैं खतीब हूं, फ्री खिदमत अंजाम दे रहा हूं। इसी तरीके से कुवैत के अंदर काफिरों को दावत इस्लाम देना मेरा शुगल है। 50 से ज्यादा लोगों को इस्लाम के अंदर मैंने वहां पर दाखिल किया है। 25 से ज्यादा लोगों को कि जो अमरीकी हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, मैंने खुद कलमा पढ़ाकर इस्लाम के अंदर दाखिल किया है। तो ये हरी पगड़ी वाले ये तो मुसलमान हैं। काफिरों को जब मैंने तालीम दी है, इनको लिए तो फिर मेरा पहला फर्ज बनता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, मैंने उसको बताने की कोशिश की, तुर्की बतुर्की उसने जवाबात देना शुरू किए। मेरे अजीज साथियों, वक्त वो आ गया कि कुछ ही दिनों के बाद उनका पाकिस्तान से कोई बड़ा आलिम आया, उनकी ताजीम इस तरीके से की, इस तरीके से उसकी ताजीम की गई। मेरे प्यारे भाइयों गौर करते जाइए, हरी पगड़ी वालों को जब देखा कि पूरे कुवैत के हरी पगड़ी वाले आकर इकट्ठा हो गए, और जब उनका शेख आया पाकिस्तान से, जब उनका मुशरिकों का दादा, मुशरिकों का बाप, वो पीर जब कुवैत के अंदर आया, तो उसके लिए बड़ी सी कालीन को बिछा दिया गया, और एक बहुत खूबसूरत 5 स्टार होटल के अंदर जो सालमिया के अंदर बना हुआ है, शेख शायद जानते होंगे सालमिया बिनते को, कुवैत के अंदर मेरी आपसे मुलाकात भी हुई है। शेख खुर्शीद आलम साहब मदनी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अच्छी जब तंजीम को, अच्छी जमीयत को चला रहे हैं। अल्लाह आपके इल्म में, उम्र में, आपके मिशन में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरीके से दूसरे उलमा जो दीन के कामों के अंदर लगे हुए हैं, शहर का, दूसरे शहरों का, मुल्क का, दूसरे मुल्कों का जो सफर करते हैं, सफर की सुअबतों को बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, जिस वक्त हुकूमत कुवैत ने देखा, वहां की शर्तों ने देखा कि ये कौन आदमी आया हुआ है, सारे हरी पगड़ी वाले वहां पर पहुंचे हुए हैं, उसको होटल के अंदर ठहराया गया है, हजारों लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मुबाहिस पहुंच गई, सीबीआई वाले पहुंच गए, जांच पड़ताल की, इधर मैं भी पहुंचा, और पहुंचने के बाद में शेख सऊद वहां के एक सलफी आलिम हैं, मैंने उनको सारी हकीकत बताई। मैंने कहा शेख ऐसी ऐसी बात है, शिर्क और बिदात के बारे में आप जानते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाल ऐसे ऐसे हैं। आज हरी पगड़ी वाले कुवैत के अंदर अपने असल चेहरे को लेकर सामने आए हैं। जो शर्म की वजह से पगड़ी नहीं रखते थे, उन्होंने भी आज पगड़ी को रख लिया है। उनका आलिम आया हुआ है, पर उनके ये अकीदे हैं, फला होटल के अंदर ठहरा हुआ है। हम और दोनों उस होटल के अंदर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में उन लोगों से बातचीत की, पुलिस को बुलाया। मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा दिन नहीं होने पाया, उस बिदाती मौलवी को कुवैत से मैंने वापस करवा दिया। और फिर इसके बाद में जो हरी पगड़ी वाले मौजूद थे, सारे के सारे लोगों के पासपोर्टों को जब्त कर लिया गया, और तहकीक की जाने लगी कि तुम लोग किस फिरके से हो, मुसलमान नहीं लगते हो, क्योंकि तुम्हारा एक अजीब फिरका है, अजीब तुम्हारा निशान है। मेरे भाइयों, ऐसे भी मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद हैं, इताअत करते हैं बिदातों की, और आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बिदाती मौजूद हैं। अहले हदीस मज़ारों के ऊपर नहीं जाता, लेकिन अहले हदीस बिदातियों को अपनी लड़कियां दे दिया करता है। आज अहले हदीस उन लोगों से रिश्तेदारी करता है, बिजनेस उन लोगों से करता है। आज का अहले हदीस उन लोगों से सलाम और कलाम करता है, उन लोगों की ताज़ीम करता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुन लीजिए, मिशकात के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। फरमाया, मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आआन अला हदमिल इस्लाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने किसी बिदअती की ताज़ीम की तो उसने हदमल इस्लाम, इस्लाम को ढा दिया।
बिदाती इतना बड़ा जहरीला, इतना बड़ा नासुर हुआ करता है कि जिसने किसी बिदाती की ताज़ीम की हदमल इस्लाम, उसने इस्लाम को ढा दिया। और फिर इसके बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज भी सुन लो, ऐ दानापुर के लोगों, बिदातियों से समझौता मत करो, और अगर करो भी उनको अपने से करीब तो उनको तौहीद की सबसे पहले दावत दो, उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहले पैगाम दो, मोहब्बत के साथ उनको अहले हदीसियत बताओ, हक्कानियत उनके सामने पेश करो, कुरान का आईना उनके सामने पेश करो, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम याद रखो। फरमाया लाअनल्लाह मन आवा मुहदिसन, आपने फरमाया जिसने किसी बिदाती को ठिकाना दिया तो उसने उस बिदाती के ऊपर अल्लाह की लानत है, यानी बिदाती को ठिकाना देने वाले के ऊपर भी अल्लाह की लानत है। एक और हदीस के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल बिदई किलाबु अहलिन नार, बिदाती लोग जहन्नम के कुत्ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत दलालत है और हर दलालत जहन्नम के अंदर ले जाने का बाइस है। मेरे भाइयों, इस दुनिया की बूंद भर जिंदगी के अंदर हजरत उमर की तरीके से, हजरत फضल बिन अयाज की तरीके से अपने आप को भी बनाओ, वो रविश अपने अंदर पैदा करो कि जो रविश उनके अंदर पैदा थी कि हकीकत जब उनके सामने आ जाती थी उसका इकरार कर लिया करते थे, कबूल कर लेते थे, नहीं सोचते थे कि मेरा माशरा हमको जूते मारेगा, मेरा माशरा हमको वहाबी कहेगा, हमारे बारे में गलत तासुरात को पेश करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन माता युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलन नार, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक करता है और उसी के साथ में वो मर गया। 25 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, लेकिन गिनिएगा पटना के अंदर कितने आपके मजार मौजूद हैं, फुलवारी शरीफ के अंदर कितने मजार मौजूद हैं, रांची के अंदर कितने बड़े बड़े मजार मौजूद हैं, कटिहार के अंदर कितनी बड़ी दरगाह मौजूद है, तितरिया के अंदर, पीपलजुड़िया के अंदर, और इसके अलावा दूसरे मकामात पर, बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा शहर नहीं है कि जहां पर शिर्क ना होता हो, जहां पर शिर्क के अड्डे मौजूद ना हो। जूनागढ़ के अंदर एक मजार है, पहाड़ के ऊपर वो मजार बना हुआ है, उस पीर का नाम है चिथड़िया पीर बाबा। जब कोई उस मजार के ऊपर जाता है, उसके ऊपर चिथड़े को बांध देता है, वो कहता है मेरी मुराद इसके अंदर पैक हो गई। औरत जब उस मजार के ऊपर चिथड़िया पीर बाबा के पास जाती है, अपनी चूड़ी को उतार कर जाली के अंदर बांध कर आती है, कहती है हमने अपनी मुराद को पीर साहब से मुंसलिक कर दिया है। अहमदाबाद के अंदर जाकर देखो, अभी 3 हफ्ते पहले भूज के अंदर, नरियाद के अंदर, सुमरासर वगैरह के अंदर मेरे प्रोग्राम थे। शाह आलम एक मजार है अहमदाबाद के अंदर, औरतें मुसलमानों की जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, डूब मरने का मकाम है, अपने बालों को तोड़ती हैं, बालों की लट को जाली से बांध दिया करती है और कहती है कि हमारी मुराद ये है, हमारा शोहर हमको बहुत मारता है, हमारे शोहर का दूसरी से चक्कर चल रहा है, हमारे लड़के नाफरमान हो रहे हैं, हमारी ये परेशानी है, आए पीर बाबा हमारी मुराद को पूरा कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, पहलवान शाह बाबा बरेली के अंदर मौजूद हैं, उनके पास भी मुरादें मांगी जा रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कुत्ते शाह का मजार बरेली के अंदर मौजूद है, जिसको अब कुतुब शाह कहा जाने लगा है। मुसलमानों की तादाद वहां पर भी जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, आला हजरत जिसको फौजले बरेलवी भी कहा जाता है, आला हजरत जिनको रज़ी अल्लाहु अन्हु भी लोग कहा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आंखों से मैंने देखा है, मैंने आलिम और फजीलत का कोर्स बरेली के अंदर ही किया है। डिस्ट्रिक्ट बरेली के अंदर एक जगह पड़ती है रिच्छा, अक्सर मर्तबा देखने का इत्तेफाक हुआ, उस मजार के ऊपर वो खुराफात
खुराफात होती हैं कि जिसको देखकर हिंदुइज्म भी शर्मा जाए, क्रिश्चियनिटी भी शर्मा जाए। मेरे प्यारे भाइयों, आज मुसलमानों का यह हालम है। हिंदुस्तान के अंदर लाखों मजार मौजूद हैं, जितने कंकड़ हैं उतने शंकर हैं, और जितने मजार हैं उतने ही परवरदिगार हैं। आज मुसलमानों का यह अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन मात युशरिक बिल्लाहि शैअन दखल अन्नार, कि जिस शख्स ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लिया और इसी के साथ में वो मर भी गया तो उसका ठिकाना जहन्नम के अंदर है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर फरमा रहा है कि जो भी तुम्हें मांगना हो तो तुम वो मुझसे मांगो, जो भी तुमको मांगना हो उदऊनी अस्तजिब लकुम, खुद खुदा कह रहा है, लेकिन मुसलमान उसका साफ इनकार कर रहा है। मुसलमान मस्जिद के अंदर आकर खड़ा हो रहा है, काबे की तरफ मुंह कर रहा है, और खड़े होने के बाद में कह रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से इस्तिआनत चाहते हैं। लेकिन इन मौलवियों ने ऐसा अकीदा बना दिया, इन दीन के पेशवाओं ने ऐसा अकीदा लोगों का बना दिया कि मस्जिद के अंदर तो कहा कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से इस्तिआनत चाहते हैं। निकलने के बाद में बाहर देखा कि एक मांगने वाला खड़ा हुआ है, रसीद पकड़े हुआ है और कहने लगा है, अस्सलाम वालेकुम, चंदा करने के लिए आए हैं। किस चीज का चंदा करने आए हो? फला फला उर्स होने वाला है, 1 साल पूरा हो गया है। रसीद कटवा दी उर्स की, और फिर इसके बाद में उर्स आ गया। घर के अंदर गए कि उर्स होने वाला है, माँ भी उर्स के अंदर जा रही है, बेटी भी उर्स के अंदर जा रही है, बूढ़ी औरतें भी उस उर्स के अंदर जा रही हैं, अपनी पेशानी को मजार के ऊपर झुका रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मजारों के ऊपर वो खुरापात हो रही है कि जिसको देखकर आंखें शर्मा जाती है। मजारों पर इश्कबाजी हो रही है, मजारों पर शहवत जानी हो रही है, मजारों पर नशा पिया जा रहा है, मजारों पर लड़के लड़कियों को देखने की गर्ज से नापाक अंदाज में पहुंच रहे हैं। मेरे भाइयों, मजारों के ऊपर सजदे भी हो रहे हैं। एक आलिम से भी मुलाकात हुई, बोले कोई भी आलिम अहले सुन्नत वल जमात का सजदा करने का हुक्म नहीं देता। मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, और आगे बढ़ गया। 2 कदम आगे बढ़ने के बाद गुस्से में बोला, मौलाना ये एक इल्जाम है अहले हदीसों की तरफ से। क्या इल्जाम है? कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग मजार के ऊपर सजदा करते हैं। कहा सजदा नहीं करते, जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, चादर को चढ़ाते हैं, फूलों को डाल देते हैं, इसके अलावा सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने करते हैं। मैंने कहा बहुत गलत कह रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास तो कोई दलील नहीं है, अगर कहीं और सो रहा होता जाके चुपचाप खड़ा करके तुमको दिखा देता कि देखो ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने वादा किया कि मैं एक दिन आपको दिखा दूंगा। जो लोग बैठे हुए थे उनसे भी कहा कि मैं तुमको भी एक दिन बता दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, मजार पर एक दिन पहुंच गया। मजार पर पहुंचने के बाद मैंने मजार के सामने खड़े होकर देखा बहुत बड़ी भीड़ है। साड़ी पहनने वाली, शलवार जंपर पहनने वाली, पैंट पहनने वाले, कुर्ता पाजामा पहनने वाले, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, सिख भी, सारे के सारे मजार के अंदर आ रहे हैं और आकर सजदा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो रहे हैं। हालात को मैं देखता रहा कि एकदम एक आदमी आया, आने के बाद मैं सजदा करने लगा। यही मोबाइल मैंने निकाला, निकालने के बाद मैंने उसका फोटो ले लिया। आज भी वो फोटो इस मोबाइल के अंदर मौजूद है कि एक कलमा पढ़ने वाला कब्र के ऊपर अपने सर को झुकाए हुए है और सजदा कर रहा है। और फिर इसके बाद में मैंने उसकी वो फोटो वो उन तमाम के तमाम लोगों को भेज दी, इंटरनेट के जरिए से, मोबाइल के जरिए से मैंने सबको भेज दी। उस मौलवी को भी भेज दी कि देख लो कि ये सजदा हो रहा है या नहीं। वक्त भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, मजार का नाम भी बता दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुसलमान ऐसे हैं, आज मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको देखकर शर्म आ जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हमारे दीन में कोई भी नई बात दाखिल कर दी, गौर करें,
جس نے بھی کوئی بھی ہو، مولوی صاحب کیوں نہ ہو، نمازی صاحب، حاجی صاحب، صلاتی صاحب، زکاتی صاحب، کوئی بھی ہو، جس نے بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، فرمایا جس نے بھی ہمارے دین کے اندر نئی بات کو داخل کر دیا، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر ایسی بات کو داخل کر دیا، ایسی بات کو ایجاد کر دیا کہ جو ہمارے دین سے نہیں ہے، فرمایا وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بات بھی یاد رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک بات کہہ دی تھی، اس جگہ پر گئی تھی جو جگہ میری دانست میں بڑی محترم جگہ ہے، اور اس جگہ کو جب کوئی دیکھ لیتا ہے میں اس کو خوش نصیب کہتا ہوں۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ غور کرتے جائیے دوستوں اور بزرگوں، حج کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تاریخ اسلام کے بتانے کے مطابق 1,40,000 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کرتے جائیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ عرفات کے میدان کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ یکا یک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، آج تم سارے کے سارے لوگوں کو میں جو دیکھ رہا ہوں، نہیں اس بات کو کہہ سکتا کہ میں کل قیامت کے دن تم کو اس طریقے سے دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ پھر فرمایا مجھ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اگلی سال جب میں حج کرنے کے لیے آؤں گا اس موقع پر آ بھی پاؤں گا یا نہیں، مجھ کو وہ وقت اب یہاں پر آنے کا ملے گا بھی یا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ عرفات کے میدان میں سارے کے سارے لوگ جمع ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صحابہ کے بیچ میں ایک خطبہ دیے، ایک بہترین جامع خطبہ صحابہ کے درمیان دیے، اور اسی خطبے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا ہے، کوئی نور الانوار کو لے کر گھوم رہا ہے، کوئی کنز الاعمال کو لے کر گھوم رہا ہے، کوئی بہار شریعت کو لے کر گھوم رہا ہے، کوئی فضائل اعمال کو لے کر بنڈیا رہا ہے، کوئی کتابچوں کو لیے ہوئے پکڑا ہے۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس بات کو کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، ابھی ایک جگہ تقریر ہوئی میری کچھ روز پہلے، ابھی چند ہفتے پہلے جب میں ہندوستان پہنچا، ایک جگہ اجلاس ہوا، کئی مہینے پہلے ٹیلی فون پر کویت سے تاریخ انہوں نے لی تھی، وہاں پر گیا، میری تقریر کے جواب کو دینے کے لیے حنفی لوگوں نے ایک عالم کو بلایا جس کو کفیل اشرف کہا جاتا ہے، جو لکھنؤ کا رہنے والا ہے۔ آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ پہلے کویت سے آئے ہوئے مولانا کی مجھ کو کیسٹیں سنائی جائیں، ویڈیو کیسٹ اس کے سامنے لگا دی گئی، اور پھر اس کے بعد میں اس نے پوری تقریر کو سنا، اور پھر اس کے بعد میں لوگوں کا فون آیا کہ کفیل اشرف آپ کی تقریر کے جواب کو اس تاریخ کو دیں گے۔ کفیل اشرف نے ویڈیو کیسٹ کو سنا، لوگوں نے آپس میں چندہ کیا اس گمان کے ساتھ میں کہ آج رات کو اسٹیج لگائیں گے، شہر کے سارے لوگوں کے سامنے جواب دیا جائے گا۔ اہل حدیث مولوی نے جو بات بتائی ہے، ہم لوگوں کو مشرک ثابت کیا، بدعتی ثابت کیا، دشمن رسول ثابت کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، چندہ ہونے لگا، کفیل اشرف بولے کچھ دنوں کا موقع دیجئے تب جواب دیں گے۔ کفیل اشرف بولے کچھ دنوں کا موقع دیجئے تب جواب دیں گے۔ مولانا کی تقریر کا جواب دینے کے لیے کچھ کتابیں درکار ہیں۔ لوگ آ کر جمع ہو گئے، کون سی کتابیں آپ کو چاہیے بتاؤ، تمہارے لیے یہیں پر لا کر جمع کی جائیں گی۔ 100-150 فون کرنے کے بعد تو آپ آنے پر تیار ہوئے،
اور اہل حدیث جماعت کا ایک چھوٹا سا مولوی اس بات کو کہہ کر گیا کہ رات کے 2 بجے بھی اگر کال کرو گے تاریخ دے دوں گا آنے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، کفیل اشرف وہاں سے نکل گئے، ابھی تک انہوں نے تاریخ نہیں دی ہے، اور وہاں کے لوگوں سے میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اجلاس کرنے کے بعد میں اٹاوا پہنچنے والا ہوں۔ 12-13 کو رد قادیانیت کے اوپر اٹاوا میں ایک سیمینار ہونے والا ہے، اس کے بعد آپ اس سے تاریخ لے سکتے ہو مئی کے مہینے کے اندر کبھی کی بھی۔ ایک کفیل اشرف نہیں، 10 کفیل اشرفوں کو بلا لو۔ میں نے اس موقع پر کہا اور وہ بات آپ کے سامنے بھی کہہ کر جا رہا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، بتا دینا سارے کے سارے لوگوں کو کہ ساری کی ساری کتابوں کو سمندر کے اندر ڈال دو، تھوڑی دیر کے لیے ساری کی ساری کتابوں کو جلا دو، اسٹیج کے اوپر آؤ، اپنی عوام کو بھی سامنے بٹھاؤ، اہل حدیثوں کو بھی سامنے بٹھاؤ، بریلویوں کو بھی سامنے بٹھاؤ، دیوبندیوں کو سامنے بٹھاؤ، جماعت اسلامی کو بھی سامنے بٹھاؤ، سارے کے سارے مسلمانوں کو سامنے بٹھاؤ، اور پھر اس کے بعد میں اسٹیج کے اوپر آ جاؤ۔ کوئی بھی کتاب اسٹیج کے اوپر نہیں رکھو، بس قرآن اسٹیج کے اوپر رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رکھو، کتب ستہ کو رکھ دو۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہیں اور کس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عرفات کے میدان کے اندر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور 1.25 لاکھ صحابہ کے بیچ میں فرما رہے ہیں، اے لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، موطا کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، دیکھ لیجئے گا، مشکات کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ حسن اور حسین کے نانا نے، حضرت فاطمہ کے ابا نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، پتا نہیں اس حدیث کو دیکھا نہیں جاتا یا اس حدیث کو ان کے مدرسوں کے اندر پڑھایا نہیں جاتا، بتا دو ان لوگوں کو کہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم اثنین ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 حکموں کو، 2 چیزوں کو، 2 نسخوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی راہ سے بے راہ نہیں ہو سکتے، اور جیسے ہی آپ نے چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب آ جاؤ قرآن کی طرف۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول مقبول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اور پھر اس کے بعد میں قرآن میں یہ بھی کہہ دیا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اعمال کو تم اپنے برباد نہ کر لو۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا وقت مکمل ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ نقطے کی بات بھی میں آپ کو بتا جاؤں۔ معاشرے کے تعلق سے، ہندوستان کے حالات کے تعلق سے آپ کو میں نے بہت کچھ بتا دیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کے اندر اس وقت میرے علم کے مطابق 210 سے زیادہ ایسی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، اخبار رپورٹرز یہاں پر موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ سی بی آئی والے بھی یہاں پر موجود ہوں، کیونکہ اکثر کویت کا نام سن کر غور کیجئے گا،
قطر کویت کا نام سن کر اخبار کے اندر بھی آج میں نے پڑھا تھا، ملک اور بیرون ملک کی معروف شخصیت آ جاتے ہیں خاکی وردی والے، سادہ کپڑوں کے اندر CID لوگ۔ میں کھلے انداز میں کہہ دینا چاہتا ہوں مسلمانوں سے اور ان لوگوں سے بھی کہ یہ ہندوستان ہے، یہ آزاد ملک ہے، اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ کوئی بات اگر ہے مجھے کہنے کا حق ہے، مجھے کہنے دو۔ 210 مسجدوں سے زیادہ ہندوستان کے اندر ایسی مسجدیں ہیں جن کے بارے میں نشاندہی ہو چکی ہے کہ ان کو توڑ دیا جائے، اس جگہ کے اوپر رام مندر کو بنا دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بنارس کی گیان واپی بھی اس کے اندر ہے، میرے پیارے بھائیوں متھرا کی عیدگاہ بھی اس کے اندر ہے، احمد آباد کی ایک مسجد بھی اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر وہ بات بھی چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو مسجدیں ہیں ہندوستان کے اندر، ان مسجدوں کے اندر جو 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، مسجدوں کے میناروں سے جو ہارن لٹک رہے ہیں ان کو اتروا دیا جائے، مائکوں کے اندر اذان نہیں ہوگی، رات کے اندر آوازیں ہندوؤں کے گھروں میں آتی ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے جب مسلمانوں کا، ہم لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ہم لوگوں کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے، نیند کھل جاتی ہے، لہذا مائکوں کو اتروایا جائے۔ یہ بھی بات چل رہی ہے کہ مسلمان جہاں چاہتا ہے نماز پڑھنے لگتا ہے، بس اسٹینڈ کے اوپر نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ رہا ہے، پلیٹ فارم کے اوپر ٹائم ہو گیا نماز پڑھ رہا ہے، ہوائی جہاز کے اندر ٹائم ہو گیا نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں برٹش ایئر لائنز کے اندر تھا، شراب بھی پلتی ہے اس کے اندر، رمضان المبارک چل رہے تھے، میں نے بولا کہ مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں، میں مسلم ہوں، میں روزے دار ہوں، تم جو کھانا لائی ہو لے جاؤ، اتنے بج کر اتنے منٹ پر لے کر آنا۔ تعصب دیکھیے، کھانے کو لے کر نہیں گئی، دوبارہ کال کرنا پڑی، گھنٹی بجانا پڑی، پھر اس کے بعد وہ کھانا گیا، جو ٹائم دیا تھا اس پر نہیں آئی، جہاز کے اندر میں کھڑا ہو گیا، پیسے دے کر بیٹھا ہوں، میں مسلمان ہوں، تم میری نوکر ہو، ہم ٹکٹ لیتے ہیں تب تم کو تنخواہ ملتی ہے، کھڑا ہو گیا کہ مجھ کو سمت بتاؤ، تمہاری ایئر لائنز کے اندر نماز پڑھوں گا، افطار کروں گا، کھانے کے لیے دو، دینا پڑا، آنکھیں نیچی ہو گئیں، پلیٹ فارموں کے اوپر آج مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافروں کو دیکھا نہیں جاتا، بس اسٹینڈ کے اوپر اگر کوئی جنت کو پانے والا، جنت کو چاہنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، نماز کا اگر وقت ہو گیا انگوچھا بچھایا نماز پڑھنے لگا۔ اس بات کو بھی اخباروں کے اندر شائع کرا دیا گیا ہے کہ جو لوگ مسجد کی باؤنڈری سے باہر نمازوں کو پڑھنے لگا کرتے ہیں ان کے اوپر قانون لگایا جائے، نماز نہیں پڑھ سکتا، مائکوں کو اتروایا جائے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، قرآن کے اندر وہ آیات جن کے اندر لفظ جہاد آیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مناسبت سے آیا ہو، جن آیتوں کے اندر لفظ جہاد آیا ہے میرے پیارے بھائیوں، اس کے بارے میں بھی نشاندہی کر دی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی وشو ہندو پریشد نے کہہ دیا ہے کہ ان آیتوں کو قرآن سے نکالا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دشمنی یہاں تک پہنچ گئی، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قرآن کے برقوں کو پھاڑ دیا گیا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قرآن کو ردی کے اندر دے دیا گیا۔ ہندوؤں کی دکان پر جب مسلمان سودا لینے کے لیے پہنچا، پڑیا کے اندر جب اس نے کوئی چیز باندھ کر دی، اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو قرآن لکھا ہوا ہے۔ تھانے
خانے کے اندر گیا کہ میری مذہب کی پوتر کتاب قرآن اس کی دکان کے اندر ہے اور اس کے اندر وہ چیزوں کو باندھ باندھ کر دے رہا ہے. اگر تمہاری گرو گرنتھ کے ساتھ یہ کیا جائے, اگر تمہاری شام وید کے ساتھ یہ کیا جائے, رگ وید کے ساتھ, اتھرو وید کے ساتھ, شری بھگوت گیتا کے ساتھ, تمہارے پرانوں کے ساتھ اگر یہ کیا جائے, کیا تم کو اچھا لگے گا؟ کہا نہیں. کہا ہمارے قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. فورس آیا, پکڑا, تب پتا چلا کہ فلاں فلاں لوگ ہمیں ردی دے کر گئے. کھلوا کر دیکھا گیا 25 قرآن اس کے اندر موجود تھے. قرآن سے یہ دشمنی, مسلمانوں سے یہ دشمنی. ویب سائٹ کے بارے میں آج کے جلسے کے نائب صدر مولانا خورشید عالم صاحب بتا رہے تھے, خود میں نے رب کعبہ کی قسم ان تصویروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شرمانے کی کیا بات ہے؟ بریسٹ کے اوپر صرف بریزیئر لگا ہوا ہے اور صرف چڈی پہن کر کھڑی ہوئی ہے. قرآن کی آیت یہاں سے لکھی ہوئی ہے, یہاں تک آئی ہوئی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے کہ پیروں کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, دوسرے پیر کے اوپر آمن الرسول لکھا ہوا ہے, سورہ بقرہ کا آخری رکوع, اور پھر اس کے علاوہ پیٹھ کے اوپر بھی قرآن لکھا ہوا ہے. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. اس توہین کو موقع ملے گا تو میں آپ کو فوٹو بھی دکھا دوں گا, بر وقت میرے پاس موجود نہیں ہے, کہ کتے کو بنایا گیا اور کتے کی شکل کے اندر آیتوں کو لکھ دیا گیا. سورہ یاسین کو, سورہ رحمان کو کتے کی شکل کے اندر لکھا گیا. سور کو بنایا ان کمینوں نے اور اس کی شکل کے اندر قرآن کو لکھ دیا گیا. میرے پیارے بھائیوں, ایک کمینی عورت تو یہاں تک تجاوز کر گئی کہ اس نے اپنے کتے کا نام ہی محمد رکھ دیا. آج بھی وہ زندہ ہے. میرے پیارے بھائیوں, میرے عزیز ساتھیوں, آج مسلمانوں کے ساتھ دشمنی والا سلوک کیا جا رہا ہے مسلمانوں میں, جبکہ مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہے. دیکھو دنیا کے حالات کو. یہ کمینہ امریکہ, یہ کچھ دن پہلے بش ہندوستان آیا تھا دوستی کے ہاتھ کو بڑھانے کے لیے. یہ کیا دوستی کرے گا؟ یہ تو دو دوستوں کے اندر انتشار ڈالنے والا ہے. یہ تو خود منافق ہے. امریکہ کے اندر کچھ دنوں پہلے ایک جلوس نکلا, لوگ عدالت کے اندر پہنچے, انہوں نے ایک پیپر کو داخل کیا کہ ہم لوگ کنورٹ ہوئے ہیں, ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے. احمد دیدات کی تعلیم کے ذریعے سے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعلیمات کے ذریعے سے, انگلش قرآن کو پڑھنے کے سبب, ویب سائٹ کے سبب, قرآن کے اسٹڈی کے سبب, بغیر کسی لالچ کے ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہم نے خود اسلام کو پڑھا ہے, مسلمان ہوئے ہیں. امریکہ کی حکومت سے کہا ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دی جائے, مسجد بنانے کی اجازت دی جائے. 50 مسجدوں کے بارے میں پیپر دیا گیا. کس جگہ کے لیے؟ لاس اینجلس کے لیے, جو امریکہ کا ایک مشہور شہر ہے, اس کے لیے دیا گیا. امریکہ کے اندر ایک جگہ ہے انڈیانا, وہاں کے لیے پیپر دیا گیا. میرے پیارے بھائیوں, ان سارے کے سارے امریکن مسلمانوں کے ناموں کو لکھ لیا گیا, ایڈریسوں کو لکھ لیا گیا. پھر اس کے بعد میں 85 بار ان کو عدالت کے اندر بلایا گیا جانچ کرنے کے لیے کہ تم مسلمان ہو, کس لیے تم نے اسلام کو قبول کیا ہے. تمہاری عورتیں یہ کالا برقع وہ بھی امریکہ کے اندر پہن رہی ہیں, تم تو دہشت گرد معلوم ہوتے ہو, تم تو فتنہ پھیلانے والے معلوم ہوتے ہو. میرے پیارے بھائیوں, آج اسلام کو دشمن کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. چیچینیا کے اندر مسلمانوں کو تباہ کیا گیا, بوسنیا کے اندر مسلمانوں کو تباہ کیا گیا. اسرائیل کے ظلم کو آپ سارے کے سارے لوگ جانا کرتے ہو. اور پھر اس کے بعد میں عراق سے تھوڑی دور کے فاصلے پر میں رہتا ہوں, زیادہ دور نہیں, تھوڑی دور کے فاصلے پر. 3 گھنٹے کے اندر نہیں, 1.5 گھنٹے کے اندر میرے گھر سے عراق کا راستہ ہے. بالکل سے بارڈر کویت کا لگا ہوا ہے. یہ گوری چمڑی والے 80,000 کی تعداد سے کویت میں پڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے ملک کے اندر ہیں. اور کویت کے اندر
अपने इन्होंने बेस बनाए हैं। कुवैत के अंदर हवाई जहाज के जरिए से स्पेशल सुअर का गोश्त इनके लिए आता है, खाइए। अमेरिका से डायरेक्ट इनको एक एयरपोर्ट दिया गया है। एक तरफ कुवैत की हुकूमत कि उसने इन लोगों को जगह दे दी, एक स्पेशल इन लोगों को एयरपोर्ट दे दिया। हर दिन असलहा आता है, हर दिन अमेरिका से डायरेक्ट पिग का गोश्त आता है, और वक्फे वक्फे से इनके दिल को लगाने के लिए अमेरिका से डांस करने वाली लड़कियों को बुलाया जाता है। वो आती हैं, बरहना होकर डांस करती हैं अमेरिकन बेस के अंदर। आर्मी वाले उसको देखा करते हैं। लड़कियों को लाला कर दिया जाता है, असला दिया जाता है, वर्दी दी जाती है, और फिर इसके बाद में मुसलमान मुल्क के अंदर मौजूद हैं, और फिर इसके बाद में इनको मुसलमान मुल्क के अंदर ही इराक भेजा जाता है कि जाओ, अभी तुम मुसलमान मुल्क के अंदर थे, यहां पर तुम ऐश परस्ती कर रहे थे, जाओ अब इराक के अंदर मुसलमानों को गोली मारो, मुसलमानों को घरों से निकालो। जवान जवान औरतों को घरों से निकाला जाता है, और फिर इसके बाद में वो इराक के अंदर मुसलमान औरतों के साथ बेहुरमती की जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, इराक के अंदर मुसलमानों की औरतों का ये हाल है, बच्चों का ये हाल है। एक एक पीरियड के लिए, एक एक पानी की बोतल के लिए लाइन के अंदर मुसलमानों की औरतें खड़ी हो जाती हैं। सऊदिया से जब कोई ट्रक पहुंचता है गल्ले को लेकर, सद्दाम के मुल्क के अंदर रहने वाले मुसलमानों का ये हाल हो गया कि खूबसूरत औरतें, जवान जवान लड़कियां, बालिग लड़कियां लाइन के अंदर आकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि एक बोतल मुझको भी दे दो, एक ब्रेड का पैकेट मुझको भी दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, एक कंबल मुझको दे जाओ, एक ब्लैंकेट मुझको भी दे जाओ। तरस रहे हैं तवा खाने के लिए, तरस रहे हैं पैसों के लिए, तरस रहे इराक के मुसलमान पानी के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल हो रहा है? दुनिया की तरफ तो देखो, हालात देखो दुनिया के अंदर, मुसलमानों के कुरान के साथ क्या हो रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आकर देख जाओ, कभी भी आपको नहीं पता चलेगा कि वहां पर हिंदू और हिंदुओं का झगड़ा हो गया, कभी भी आपको नहीं पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर सिखों का और हिंदुओं का झगड़ा हो गया, कर्फ्यू लग गया, इतने लोग मर गए, उन्होंने गुरुद्वारे को तोड़ दिया, उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया। हिंदुस्तान के अंदर आपको कभी भी सुनने को ना मिला होगा कि उन्होंने चर्च को तोड़ दिया और क्रिश्चियन लोगों ने मंदिर को तोड़ दिया। अगर आपको सुनने को मिलता है, अगर आपको देखने को मिलता है, तो यही मिलता है कि मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया गया, मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया गया, मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पढ़ो आज के पेपर को, बड़ौदा के अंदर क्या हो रहा है। आज के पेपर को पढ़ो, कल के पेपर को पढ़ो, बड़ौदा के अंदर क्या हो रहा है, बंबई के अंदर क्या हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, याद करो 92 को कुछ नापाक हाथों ने हमारी इबादत गाह मस्जिद को तोड़ दिया था। याद करो मेरे प्यारे भाइयों, हमारी मस्जिद को तोड़ दिया था, मुनहदिम कर दिया था। मेरे प्यारे भाइयों, ज्यादा इस बात की तरफ नहीं जाना चाहता, बस यही कहना चाहता हूं कि समझदार पढ़े लिखे हिंदुओं का भी इस मामले को देखकर सर झुक गया था। मुसलमानों की आंखों से आंसू आ गए थे। तमाम शहरों के अंदर कर्फ्यू और झगड़े, कत्लो क़िताल हो गए थे। मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमानों को भी कत्ल किया गया था, हिंदुओं को भी कत्ल किया गया था। हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख और ईसाई भी रहता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग अपने अपने रास्ते के ऊपर नजरों को रखें, अपने अपने काम के अंदर लगे रहें, मुसलमानों को मुसलमानों की तरीके से रहने दें, हिंदुओं को हिंदुओं के तरीके पर रहने दें। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम मुसलमान अगयार की आंखों के अंदर कुड़क रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़ कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों
چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی برباد نہیں ہو سکتے, کبھی راہ سے بے راہ نہیں ہو سکتے. اور جب تم نے چھوڑ دیا ان دونوں چیزوں کو, ایک کتاب اللہ کو اور دوسری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے میرے بھائیوں؟ آپ لوگوں کے پاس پولیس نہیں آئے گی, پولیس میرے پاس آئے گی کہ تم نے ایسا بیان کیا ہے. میرے بھائیوں, بھڑکانے والی بات نہیں ہے. جو اخبارات کے اندر آ رہا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, اور جو میرے مذہب کی تعلیم ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یاد رکھو دوستو, اہل حدیثوں, جلسے کو کرانے والوں, بالخصوص انجمن تنظیم المسلمین جو معین پورہ دانا پور کی جمعیت ہے, میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, ہم سب کو اپنی اپنی قبر کے اندر جانا ہے. اصل بات یہ ہے, ہم سارے کے سارے لوگوں کو اپنی اپنی قبر کے اندر جانا ہے. سب سے قیمتی بات میں آپ کے سامنے اور رکھ جاتا ہوں کہ وہ بات ایسی ہے, وہ اتنی قیمتی بات ہے کہ جس بات کے اوپر اگر مسلمانوں نے عمل کر لیا, رب کعبہ کی قسم, مسلمان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. تقریر کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا, سب سے پہلی پکار مکہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلی وہ یہ, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلی آواز یہ نکلی کہ اپنی زبان سے کہہ دو کوئی بھی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ, جس نے کہہ دیا تو وہ فلاح پا جائے گا. آؤ میرے پیارے بھائیوں, وقت کے آخر میں آپ کو وہ بات بھی بتا جاؤں کہ پہلی پکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی, لیکن سب سے آخری پکار کیا تھی؟ یعنی کہ جس وقت آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, اس دنیا سے جا رہے تھے, میرے پیارے بھائیوں, ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے, ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے. ایکسیڈنٹ ہوگا, آپ کا انتقال ہو جائے گا, بیڈ کے اوپر ہاسپٹل میں بھی آپ کا انتقال ہو سکتا ہے, 8 دن کے بعد میں بھی آپ میں سے کوئی مر سکتا ہے. اور زندگی ہے بھی کتنی, 60 سال 70 سال 80 سال, اس کے بعد میں اینڈ ہو جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لو, مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں, اتنے بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے, صحابہ اپنے منہ کو چھپا چھپا کر رونے لگے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ, آپ بیماری کے اندر مبتلا ہیں, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, ہمیں دنیا کے اندر کیسے اچھا لگے گا. وہ صحابہ, وہ آسمان نبوت کے چمکتے ستارے کہ جس دن رسول کو نہیں دیکھتے تھے, سفر پر اگر چلے جاتے تھے, تجارت پر اگر چلے جاتے تھے, واپس آنے پر سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے پاس سلام کرنے کے لیے آتے تھے, بعد میں بیوی بچوں کے پاس جاتے تھے. اتنا پیار ان صحابہ کو تھا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے, چند ہی دنوں کے اندر اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ حتی تورمت قدمہ, آپ کے قدموں کے اوپر ورم آ گیا, بہت تیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گیا. اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. لوگ روتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ آپ کی بیویاں بھی روتی جا رہی ہیں. اور آپ کے انتقال سے پہلے آپ کی 3 بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو چکی تھی, ایک بیٹی باقی تھی جس کو حضرت فاطمہ بطول کہا جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, حضرت فاطمہ طاہرہ مطہرہ بھی رو رہی ہیں, یا ابتا یا ابتا اجاب ربا دعا, کہتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فاقہ نہیں ہو رہا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ کے پاس صحابہ آ رہے ہیں, وہ بھی روتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے پیارے بھائیوں, صحابہ کے سامنے اب وصیتوں کو کرنا شروع کر دیا. وصیتوں کو کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرنا شروع کر دیا. صحابہ سمجھ گئے کہ جدائی کا وقت ہے, بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. صحابی آئے, رونے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے, آ کر کھڑے ہو گئے, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبی دبی آواز میں, بخار تھا بہت شدت کا, یمن کی ایک چادر جو سبز رنگ کی تھی آپ کے جسم مبارک کے اوپر پڑی ہوئی تھی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری.
آپ امت سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی کہا کہ مجھے آپ جو جا رہے ہیں، آپ کی جو رخصتی کا وقت ہے، یہ دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ پاتے، دل رو دیا کرتا ہے۔ 17 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے نہیں جا پائے۔ 17 ٹائم کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب صحابہ بالکل سے سست ہو گئے، گویا کہ کھانا پینا ان کا چھوٹ گیا، بالکل سے غم چہرے کے اوپر آ کر ظاہر ہونے لگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جان لیے کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے، غور کرتے جائیے میرے پیارے بھائیوں، موت کو یاد کر لو، اپنی شرک کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو چلتا پھرتا مدرسہ بنا لو، بدعت کرنے والوں کو سمجھاؤ، شرک کرنے والوں کو بتاؤ، اپنے آپ کو اللہ والا بناؤ، صحیح معنی میں اہل حدیث بناؤ، موحد بناؤ، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے علی ادھر آؤ۔ حضرت علی پاس آئے، کہنے لگے مجھے ذرا مسجد کے اندر چلنا ہے، میں سب ساتھیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بولے، یا رسول اللہ، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کے اندر تو وہ کنڈیشن، وہ حالت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اصرار کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، ایک کندھے کے اوپر ہاتھ حضرت عباس کے رکھا۔ دیکھنا، جس نبی نے اپنی زندگی کو امت کے لیے وقف کر دیا، جس نبی نے ہمارے اور آپ کی خاطر پتھروں کو برداشت کیا، ہماری اور آپ کی خاطر گالیوں کو برداشت کیا، بے شمار مصیبتوں کو برداشت کیا، اس نبی کی باتوں کو ذرا دیکھنا۔ زندگی کے آخری دنوں میں، زندگی کے آخری گھنٹوں کے اندر کیا میسج چھوڑ کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے کے اوپر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے کے اوپر رکھا، مسجد کے اندر آہستہ آہستہ پہنچے، جس میں مبارک سے چادر لپٹی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام مسجد کے اندر غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے دوستو، دیکھتے جائیے، گئے اور جانے کے بعد میں آہستہ سے ممبر کے اوپر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے دیکھا، چہرے کو دیکھتے ہی صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ بیمار نبی کے چہرے کو دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے چہرے کو، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں دبی دبی آواز میں، ہلکے ہلکے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلغنی انکم تخافون من موت نبیکم، هل خلف نبی قبلی فی من بعث اللہ فاخلد فیکم، الا انی لاحق بربی وانکم لاحقون بی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے تمام کے تمام لوگوں، تم کیوں روتے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں روتے ہو؟ کیا سبب ہے؟ میرے پاس اطلاع پہنچی ہے، میرے پاس خبر پہنچی ہے کہ تم اپنے نبی کی وفات سے ڈرتے ہو، اپنے نبی کے انتقال سے ڈرتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم میں سے کوئی مجھ کو سمجھائے تو صحیح۔ یہ نبی بتا رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگ آئے، تمام کی تمام ہستیاں آئیں، تمام کے تمام رسول آئے، کیا کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ رہا کہ جو میں ہمیشہ دنیا کے اندر رہوں؟ اے لوگوں، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ان قریب تم کو بھی اللہ کے پاس پلٹ کرانا ہے۔ بتا دیتے ہیں کہ تم میں سے جو محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرتا رہے، ان صفوں کو آباد کرتا رہے۔ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، منبر رسول کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ سے بالکل سے متصل، اصحاب صفہ چبوترے سے بالکل سے متصل فرماتے ہیں، تم میں سے جو مجھ سے جنت کے اندر ملنا چاہتا ہے، میرے چہرے کو جنت کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، جو مسلمان نبی سے مشنبی سے اشتیاق رکھتا ہے، اس کو چاہیے آباد کرتا رہے، میری باتوں کے اوپر عمل کرتا رہے، میری سنتوں کے اوپر عمل کرتا رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کا
तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूं। मेरे भाइयों, ये रसूल की वसीयत है कि आखिरी वक्त के अंदर, रिदा के वक्त के अंदर आप कहकर चले गए। मेरे भाइयों, इसके बाद आप घर के अंदर आ गए और देखते जाइए, अब जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ 2 रोज पहले की बात है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं और मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं, इसके अलावा दूसरी कुतुब के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर आ गए, बीमारी बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर आ गए, बीमारी बढ़ती चली जा रही है, दिक्कत आपके ऊपर आती चली जा रही है, यानी कि आपकी जिंदगी के अंदर अय्याम अब बहुत थोड़े से बाकी रह गए, बहुत ही थोड़ा सा वक्त रह गया। मेरे प्यारे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आखिरी वक्त के अंदर, उस आखिरी जमाने के अंदर, उस आखिरी टाइम के अंदर जो लेटे हुए हैं, सहाबा को यकीन हो गया कि वो अब इस दुनिया से चले जाएंगे। आखिरी वक्त के अंदर भी अपने कलमा पढ़ने वालों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम छोड़ दिया। और क्या फरमाते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, इस हदीस के रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं कि हीन हज़रहुल मौत, गौर कीजिए, ये आपकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज हैं। किताबों का मुताला कीजिएगा, उलमाए किराम से पूछिएगा, आपको पता चलेगा कि इन अल्फाज के बाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कोई और अल्फाज नहीं निकल पाए थे। अब देखते जाइए, पहली दावत जो मक्के के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, वो ये थी कि ऐ लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान से कह दो अल्लाह के अलावा कोई भी इलाह नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और जिंदगी की सबसे आखिरी दावत अल्लाह के पास जाने वाले हैं, दुनिया से रुखसती का वक्त है। आखिरी वक्त के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हीना हज़रहुल मौत, यानी कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ गया, रूह निकालने के लिए, रूह निकालने का वक्त बिल्कुल से करीब है। आखिरी वक्त के अंदर फरमाते हैं, हीना हज़रहुल मौत अस्सलातु व मा मलकत अयमानुकुम, नमाज की हिफाजत करते रहना और तुम्हारे जो मातहत हैं, तुमसे नीचे जो काम करते हैं, जो नौकर चाकर हैं, जो गुरबा मसाकीन हैं, मातहतों का ख्याल रखते रहना। मेरे प्यारे भाइयों, गौर कर लो, मस्जिदों को वीरान कर रखा है, अजान होती है, मस्जिद के अंदर हम नहीं जाते, बेचारा सर्दी के अंदर उठ रहा है, बरसात के अंदर मस्जिद के अंदर जा रहा है और मस्जिद के अंदर जाने के बाद में अजान दे रहा है, अजान के अंदर कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। अजान के अंदर बेचारे मुअज्जिन साहब कह रहे हैं हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। मुअज्जिन साहब कह रहे हैं हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, लेकिन चेहरे के ऊपर दाढ़ी है, लेकिन इस्लामी नाम है, मुसलमान है, घर में कुरान भी है, घर में मुसलमान बच्चे भी हैं, इस्लामी किताबें भी हैं, इसके बावजूद भी पड़ा पड़ा सो रहा है। और फिर इसके बाद में मेरे प्यारे भाइयों, साबित ये कर रहा है कि ऐ मुअज्जिन, ठीक है तू कह रहा है कि नींद से बेहतर नमाज है, लेकिन मैं साबित कर रहा हूं कि नहीं, नमाज से बेहतर नींद है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का ये जवाब दे दिया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदगी के आखिरी वक्त के अंदर यही कह कर गए, आखिरी कलमात कि अस्सलाह अस्सलाह, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। इसलिए दानापुर के लोगों, नमाज की सबसे पहली पाबंदी करो, इसके बाद में इत्तेहाद हो जाएगा, बुराइयां हमारे माशरे से निकल जाएंगी। जब हम नमाज के पाबंद होंगे, जब हम कुतुब इस्लामिया का सही माना में मुताला करेंगे, जिस वक्त हम उलमाए हक्कानी
ربانی کے بیانات کو دل کے گہرائیوں سے سنیں گے، اس کے اوپر عمل کرنے کے جذبے سے سنیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے سماج سے بدعات کا جنازہ نکلے گا، رسومات کا جنازہ نکلے گا، ہمارے معاشرے کے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد میں میرے بھائیوں یاد رکھو، موت کا کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت پر موت کا پیغام آ سکتا ہے۔ ایام زندگی کو غنیمت جانو، اپنے معاشرے سے شرک اور بدعت کو نکالو اور نماز کی پابندی کرو۔ جس طریقے سے عمر فاروق نے اپنی بہن کے ہاتھ میں قرآن کے نسخے کو دیکھا تھا، قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جس وقت دیکھا، سمجھا، حقیقت تھی، حقیقت کو تسلیم کر لیا اور وہ اسلام کے اندر فوراً داخل ہو گئے۔ میان سے تلوار نکالی تھی محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن میان کے اندر داخل کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ جس طریقے سے ڈاکو فضل بن عیاض نے ڈاکہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو 2 منزل کے اوپر پہنچا دیا تھا، آیت کے سننے پر انہوں نے توبہ کر لی تھی، حقیقت کو مان لیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ بھی مان لو، عمر نے کہا تھا کہ جس نے کہہ دیا محمد کا انتقال ہو گیا تو نعوذ باللہ تم میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے کہا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات الی آخرہ۔ جس وقت انہوں نے حقیقت کو بیان کیا، قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کو پڑھ کر بتایا، حقیقت سامنے آ گئی، دل کی گہرائیوں سے انہوں نے سنا، مان لیا۔ میرے بھائیوں، جاننا کافی نہیں ہوتا، ماننا کافی نہیں ہوتا، عملی جامہ بھی پہنانا ضروری ہوا کرتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، جاننا، ماننا، عملی جامہ پہنانا۔ اگر کوئی صرف جانے اور مانے، عملی جامہ نہ پہنائے تو میرے پیارے بھائیوں اس کے ماننے سے، اس کے جاننے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میرا وقت 2 گھنٹے تھا، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ انہی چند کلمات پر میں رخصتی لینا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھیں، میں نے اس کو کاٹا، وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، اس کے اندر کسی بڑے واقعے کی طرف یا کسی لمبی حدیث کی طرف جانے میں عالم پہلے گھڑی سے پوچھتا ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے، بہرکیف گھڑی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بہت سی تقریریں آپ سن چکے ہیں، تقریر کا سلسلہ نماز فجر تک جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت تنظیم کی اس محنت کو قبول فرمائے کہ آپس میں انہوں نے اتحاد کیا، علماء کو بلایا اور پھر آپ لوگوں کو یہاں پر جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی علماء اکرام کے بیانات کے اوپر علماء کو خود اور سبھوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ پر وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، رب العزت سبھوں کو عین کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو، حتیٰ کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جو اسلام کے مخالف ہیں اور ہر دن، ہر صبح، ہر شام اسلام، قرآن، نبی، مسلمان، سیرت صحابہ، اس کے خلاف ویب سائٹوں کو کھولتے چلے جا رہے ہیں، کتابوں کو لکھتے چلے جا رہے ہیں، پروردگار ایسے ظالموں کو، کافروں کو، دشمنان اسلام کو میں دعا کروں گا نمبر 1 پر کہ اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ دوسرے نمبر پر دعا کروں گا اے اللہ اگر ان کافروں کے حق میں اسلام کی دولت نہیں ہے تو اے پروردگار ان دنیا کے رہنے والے اسلام کے